تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. ذرا سا اختلاف ہوا نا, تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی, تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. حقیقت ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں, ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے, کمر میں کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع, گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی, دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس ہو رہا ہے نا. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, بہت غور سے سنو, کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو, بڑا مزہ آئے گا 2-4 دن. ذرا سا اختلاف ہوا نا, تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی, تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی, وہ بنوری ٹاؤن جائے گی, وہ بنوریا جائے گی, وہ دارالعلوم کرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. وہاں سے اس کو علماء فتویٰ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو. پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی, بھئی ہماری علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, میں کس حد تک بچے پہ بچہ میرا کس حد تک کنٹرول میں ہے. میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں, لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے. میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں, کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی؟ علماء سے پوچھے گی. لیکن اگر آپ نے اسی طرح شادی کر لی نا لبرل انٹی سے, تو بہت برا بھگتو گے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ہو سکتا ہے نہیں بھی بھگتو, لیکن جہاں اختلاف ہوئے, دیکھو ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا کیا ہے, لبرل خاتون سے شادی کی ہے اور وہی اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. اتنی ڈپریشن دی اس نے, اتنی ٹینشن دی, وہی موت کا ذریعہ بن گئی ہے. بڑی ویڈیوز آ رہی تھی, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, مرنے کے بعد تو ویسے بھی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن وہ 2 مہینے پہلے کیا تھا, تصویریں آ رہی ہیں فیس بک پہ, یہ سب شروع کی کہانیاں ہیں جو اچھی لگتی ہیں. ہمیں اس وقت پیش گوئی کر دی تھی ہم نے کہ 2 مہینے بعد دیکھنا انجام ہوگا. کہ میرے دوست گوائے, میں نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہوگا کہ عامر لیاقت کے ساتھ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہی ہوگا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس لیے باپردہ باحیا گھریلو لڑکیوں سے شادیاں کرو, خاندانی لڑکیوں سے جن کی مائیں ان کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا ڈولی آئے گی تو جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفا کرنا ہے, یہی تمہاری جنت ہے. کوئی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو, کوئی ناقابل, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں طلاق لی جائے. وہ انسان کا بچہ ہی, وہ اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا تو کیا فائدہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اس سے وفا کرنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے. وہ آپ کے حقوق ادا کرے گا تو وفا کرو نا, خام خواہ میں تھوڑی ہے. لیکن بیسک چیزیں چل رہی ہیں تو اونچ نیچ. آپ نے اپنے ماں باپ کا دور نہیں دیکھا ہے, کتنی دفعہ ہمارے ابا کو غصہ اماں نے برداشت کیا, اماں کو غصہ ہے ابا, اور ابا کہتے تھے میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں. صحیح ہے نا, اماں کو غصہ آ رہا ہے, ابا برداشت کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈرتا ہوں. ابا کو ہوتا ہے نا, آج انسان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا, بیوی سنا رہی ہو, آدمی چپ کر کے بیٹھا ہو تو وہ سمجھتا ہے میرے بچے سمجھیں گے ابا ہمارے ڈرپوک ہیں. تو ابا پھر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا میں ڈرپوک نہیں ہوں. اس کا مطلب ابا آپ میں ہیں تبھی تو ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن خاندانی آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, ابھی گھر بچانے کے لیے کر لو. تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں خاندانی آدمیوں سے شادی کرو. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اتنے لبرل لوگ ہیں, کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم سے شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کس سے ان کے پرانے تعلقات ہوں. نئی شادی میں تو سب بھول جاتا ہے انسان, پھر پرانی والی آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوتی ہے. جب اپنی بیوی کی ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جب نکلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر ان کو پرانی وہ بھی تھی وہ بھی تھی وہ بھی تھی, اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کا بھی ایسا ہی ہے, پرانے کلاس فیلو یاد آنا شروع ہوتے ہیں. عجیب کیسز آ رہے ہیں, میں زیادہ نہیں بیان کرتا, بری بات ہے, آپ لوگ بھی بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ کیا شروع کر دیا. یہ خاندانی لوگوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. خاندانی, پہلے تو فاحشوں کے گھروں میں ہوتا تھا, تو بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے. کیا آدمی سوچتا ہے میں ان کو کیا مشورہ دوں. طلاق کا مشورہ دو تو مصیبت ہے, طلاق نہیں دو تو اس کو کون برداشت کرے گا یار. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, میں نے کہا یار ان تجربوں کے بعد نا, جو مشاہدے پر مبنی تجربے, ان کے بعد ایک فیصلہ
کہ لوگوں کو بولو بھائی ہم نہ قانون چینج کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، ہم اپنے خاندان کو خود بچائیں گے. اس کے لیے شادی سے پہلے پلاننگ کر لو، کہاں کرنی ہے، گھر بسانے کے لیے کرنی ہے یا چسکے لینے کے لیے کرنی ہے. چسکے لینے کے لیے پھر میرے بھائی بہت ساری طوائف خانے وہاں چلے جایا کرو. شادی کرنی ہے نا گھر بسانے کے لیے کہ آپ کی بیوی آپ کو اولاد بھی دے، بچوں. آج کل تو عورتیں بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی ہوتی ہیں، لبرل عورتیں، ایک ہو گیا بس ٹینشن ہے، آج کل بہت مشکل ہے. گھر میں سارے کام ماسی کر رہی ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو، سارے کام گھر میں ماسی کر رہی ہے، اور اس کے 8 بچے ہوں گے اور 9واں بھی آ رہا ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع، گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی، دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس رکھ. ہو رہا ہے نا، پریگننسی ہونا تو ایک نیچرل عمل ہے، کوئی بیماری تھوڑی ہے. لیکن نہیں پریگننسی ہوئی پھر ڈاکٹر بھی ایکچولی آپ یہ والے وٹامنس پابندی سے لیں، صبح اتنے کلو دودھ، اتنے کھجور، اتنے انڈے، اور پراپر ڈائٹ جب تک نہیں ہوگی بچے اور کی جان کو بھی خطرہ، آپ کی جان کو بھی خطرہ. ساری دنیا کی مخلوق کے بچے نارمل نیچرل ہوتے چلے آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ ہر جگہ، یہاں پتہ نہیں پریگننسی عورت کو ہوتی ہے، حمل کی تکلیفیں مرد اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حقیقت ہے، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں. ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے، کمر میں. کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، پھر یہ اور پھر وہ، اور پھر ہر مہینے پابندی سے چیک اپ، اس کے بعد پھر بچہ آپریشن سے. اتنی حفاظت کے بعد بھی بچہ نارمل نہیں ہو رہا. وہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس میں الگ خرچہ، پھر آپریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت کا جو بیڑا، اس کی فزیکل فٹنس کی بھی ایسی کی تیسی، موٹاپا آ گیا. پھر وہ بات میں کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے، بس ایک ہی ٹھیک ہے بھائی، اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہی ہو رہا ہے. تو نیچرل چیز ہے، اس کو بھائی یہ تو سب متلی آنا، بیمار ہونا، یہ تو حمل کے لوازمات میں سے، کوئی بیماری تھوڑی ہے، یہ تو نیچرل ہے. اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ. تو لبرل انٹیاں جو ہیں نا، وہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو نسل نہیں دیں گی، ایک آدھ وہ بھی بمشکل. پھر اس ایک آدھ کی تربیت ایسے ہوگی کہ اللہ کی پناہ ہے، اتنا پیارا بنانے کی کوشش کریں گی. دیکھو گاؤں دیہاتوں میں بچے پل پڑو کے خود ہی بنے. یہ دیکھو ہمارا یہ کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ، ایک اور ہے ہمارا گارڈ، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے تو ماشاء اللہ بچے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بزنس کروڑوں پتی ہو گئے بزنس کر کر کے نا. ہمارے ہاں ایک بچہ اتنی مصیبت سے آیا، پھر صبح پراٹھا کھا لے، نہیں پراٹھا نہیں تو ڈبل روٹی کھا لے، نہیں تو برگر کھا لے، نہیں تو انڈا کھا لے، نہیں تو یہ کھا لے، نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا کمبخت. اتنی ٹینشن کے بعد اس نے دو رکعت منت مان کے ماں نے کھلایا نا کہ شاید یہ آج یہ کھا لے. بچے کا اصول یہ ہے کہ بولے کچھ بھی نہیں. دیکھو میں نے مرغیاں پالی ہیں، بہت کچھ سیکھا ان سے. مرغی کے سامنے نا آپ بڑی تمیز سے دانہ لا کے رکھو، نہیں کھائے گی، ہٹاؤ گے بھاگے گی اس کے پیچھے. صحیح ہے نا. چوزوں کے سامنے آپ تمیز سے لا کے رکھو ڈبے میں، نہ آپ لے کے بھاگنا شروع کر دو، آپ کے پیچھے سارے چوزے بھاگیں گے. بچے کی بھی یہی نفسیات ہے بھائی، نہیں ٹینشن مسلط کرو. بچہ کی جو کھانا ہے نا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، بھوک لگے گی اس کا باپ بھی کھائے گا. صحیح ہے نا. چھوڑ دو، نہیں کھایا کوئی نہیں مرے گا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، چائلڈ اسپیشلسٹ سے، تو میری ایک بچی کے ٹونسلز ہو گئے تھے نا، وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، کم کھا رہی بہت. مجھے یہ تھا کہ بیچاری کا چھوٹی نہ رہ جائے نا. تو ڈاکٹر نے کہا بچے جتنا قد نکالنا ہے وہ نکالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا کے چھوٹے رہ جائے. یہ قد، یہ سب، یہ جینز میں یہ چیزیں شامل ہیں. جتنی ہائٹ ہونی ہے ہوگے رہے گی. کوئی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا، کسی کو دبلا. انہوں نے کہا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، کوئی علاج کی بھی ضرورت. بخار نہیں ہو رہا، کوئی پین نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی پین ہے نہ کوئی فیور ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو. اچھے ڈاکٹر نے اچھا مشورہ دیا کہ نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے، چھوڑ دو. یہ سب چیزیں، ساری چیزیں سیٹ نہیں ہوتی انسان میں، تو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری میرے اپنے اوپر تجربے ہیں بہت سارے کہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا، پتہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو گیا، کب ٹھیک ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مسلط کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مسلط نہ کریں، اسپیڈ بڑھائیں تھوڑی، خدا کا واسطہ اپنے خاندان کو بڑھائیں.
وہ خود ایک دوسرے کو سنبھالیں گے, ٹھیک ہے نا. بڑا والا باقی چھوٹوں کو سنبھالے گا. ہمیں تو ہمارے ابا نے تھوڑی, ہمیں تو بڑے بھائیوں نے سنبھالا ہے. ہمارے ابا تو پرانے زمانے کے تھے, ان کو ٹوپیاں کرانا بہت آسان تھا, کیونکہ وہ پرانے لوگ تھے, وہ نئے زمانے کے نوجوانوں کی چالاکیاں نہیں سمجھتے تھے. ہمارے بڑے بھائی اسی زمانے کے تھے, انہوں نے وہ اسکول بھی ٹائم گزارا. ہمیں کنٹرول کس نے کیا؟ بڑے بھائیوں نے کنٹرول کیا. مدنی مسجد کا کہہ کے مدنی مسجد ہی جا رہا ہے کہ فلم دیکھنے تو نہیں جا رہا کہیں. ابا کو تھوڑی, اب کیونکہ بڑے بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کتنی دفعہ مدنی مسجد کیا کرنے گئے ہیں, معذرت کے ساتھ, یعنی ایسا نہ سن رہے ہوں. تو آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ماں باپ تو بہت سی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. تو جتنے بچے ہوں گے ایک دوسرے کی تربیت مل جل کے کریں گے, سمجھتے ہو. تو لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ نہ تمہیں خاندان ملے گا ڈھنگ کا, کوئی اولاد ملے گی جو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرے. عام طور پہ پیسوں کی لالچ زیادہ ہوتی ہے, جائیدادوں پہ نظر ہوتی ہے. وفا گئی تیل لینے, وفا سے ڈراموں فلموں میں نظر آتی ہے, باقی وفا نہیں ہوتی, لالچ ہوتی ہے. شوہر سے اتنا پیسہ مل جائے, اتنا مل جائے, اتنا مل جائے, اتنا مل جائے. جو گھریلو عورت ہے وہ وفا کرے گی آپ کے ساتھ, کہے گی نہیں بھائی مجھے میاں چاہیے, پیسے بعد میں, ٹھیک ہے نا. تو وفا کرے گی. ہم نے تو ایسے لوگوں میں دیکھا ہے, ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, پٹھان تھا, رکشا چلاتا تھا, اس کی بیوی کتنی وفادار. دیکھو غریب آدمی ہے, اس نے اپنی بیوی کو عیاشی نہیں کرائی جو مالدار لوگ کراتے ہیں. لیکن جب اس کی بیوی کو پتہ چلا نا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیچاری رو رہی تھی. ہم وہیں ہمارے دوست اسپتال میں بتا رہے ہیں, اپنے شوہر کے جوتے لے کے سر پہ رکھ دیے اس نے. اتنی محبت اس کو اپنے شوہر سے کہ یہ کیا ہو گیا, میرا شوہر چلا گیا دنیا. جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ کے رو رہی ہے. تو وفادار عورتوں سے شادی کرو میرے بھائی, جو گھریلو عورتیں ہیں, گھر کی چار دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائیں. سمجھتے ہو, یہ چسکے 2-4 دن کے, ناچتی ہوئی گاتی ہوئی چسکے کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں, 2-4 دن کی کہانی ہے. اس کے بعد جو سر پہ چترول لگے گی, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تو گھر, عورت سب سے اچھی وہ ہے جو گھر کی 4 دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے. سب سے, مجھ سے اگر پوچھو گے تو میں کہوں گا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے گھر کی 4 دیواری سے نکلے اور کہاں جائے, گھر کی. پھر اگر ایجوکیشن بھی ہے تو اچھی بات ہے, ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نہیں. ایجوکیشن کو دوسرے نمبر پہ رکھو, گھر کی 4 دیواری کو بولتے کیوں نہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے, گھر کی 4 دیواری میں رہنا آتا ہے یا نہیں آتا. جس کو گھر کی 4 دیواری میں رہنا نہیں آتا, دیکھو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, میرے حالات, مالی حالات بھی بہت اچھے ہیں, ہمیشہ سے ایسے تھوڑی ہیں میرے حالات. میرے تو, میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں ناشکری میں نہیں بتا رہا, میرے حالات تو ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس بعض دفعہ 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں, یہ حالات بھی میرے اوپر آئے ہیں. کاروبار تو میرا ایک دفعہ چلا تھا نا, وہ سارا سبزی والا لے کے بھاگ گیا, اس میں تو 0 پہ آ گیا. پھر اللہ نے دوبارہ ہاتھ پکڑا, دوبارہ میرا کام چلا. کاروبار کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ میں یہاں اپنی کمپنیوں کی پبلسٹی کے لیے, بہت لوگ مجھے کہتے ہیں بتائیں, تو میں نہیں بتاؤں گا, نہیں ممبر میں نہیں بتاؤں گا, چھپڑ میں بتا دوں, ایک الگ بات ہے. تو میرا ایک حالت یہ بھی میرے اوپر آئی ہے, یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بیوی کو گھر میں رکھو بس, اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو. ایسے حالات بھی آئے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, اور بیگم ماشاءاللہ کتنی تھیں اس وقت, 2 تھیں. لیکن میں نے نہ کسی کے سامنے بیان کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ گھر میں بتایا کہ میرے پاس پیسے ختم, نہ. وہ تو ماریں گی پکڑ کے, بھائی جب نہیں تھے تو 2 کیسے کر لی تو نے. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ یار آپ کیا کرو گے, اگر پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا یار پیسے, آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت پیش آئی ہو, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, تو ہو ہی جائے گا. ٹینشن بھی نہیں تھی, کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہو اور اللہ نے انتظام نہ کیا ہو. اللہ کی قدرت, ایک وہمی آ گیا. یہیں عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پلر سے ٹیک لگا کے, ایک وہمی آیا, کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ڈر ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی. کہہ رہا میرا وہم دور کرنے کے لیے نکاح پڑھا دیں آپ. ابے میں نے کہا تیری طلاق ہوئی نہیں ہے تو میں نکاح کیوں پڑھا دوں؟ کہہ رہے نہیں پڑھا دیں, میرا شک دور ہو جائے گا. میں نے کہا چل اپنی بیوی سے بات کرا, میں نے اس سے اجازت لی, گواہوں کو بلایا, اس کا نکاح پڑھا دیا. اس نے اچھی فیس نکال کے مجھے نکاح کی نا اچھی فیس نکال کے دے دی مجھے, یہ لے. میں نے کہا کس چیز کی فیس دے رہے ہو بھائی؟ نہ میں نے کوئی رجسٹریشن کی ہے نکاح کی, بھائی ایک لفظ بول دیا, نہیں آپ نے میرا نکاح پڑھایا. اصرار کیا, میں نہیں لے رہا تھا, اس نے دیا.
میں نے اس بندے کو بلایا جو اعتراض کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھ رہا ہے میں نے کہا دیکھو یار, سچی مچی کا بھی نکاح ہوتا, اس کی فیس ملتی, کوئی بات تھی, سچی مچی کا. ان حالات میں بھی میں نے اپنے کسی گھر میں کسی گھر والوں کو ملازمت کی اجازت بولو نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بیوی جاب کرتی ہے غلط کرتی ہے, بعض دفعہ گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے تو مجبوراً میاں بیوی کو مل کے کمانا پڑتا ہے, وہ جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا, ہم جتنے بھی مجبور ہو جائیں گے ہم گھر میں گھر والوں سے, اور ٹیچنگ کی بھی نہیں کرنے دی ہم نے کہا نہیں. میں نے کہا یار جب تک جس اللہ نے کھلایا ہے اسی طرح کھلائے گا, میں سوکھی کھاؤں گا, روکھی کھاؤں گا, خالی قہوے پہ بھی سیٹ ہو گیا نا, میں نے یہ کام نہیں کرنا. انسان اپنے پرسنل معاملات بتاتا نہیں ہے, مجبوری میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, گھر والوں گھر کی چار دیواری میں, گھر والی گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہے. اگر وہ بھی صبح آفس جا رہی ہے, آپ بھی آفس جا رہے ہو, تو یار یہ گھر تو نہیں ہے تو ہوٹل ہو گیا نا. شام کو وہ بھی آ رہی ہے, آپ بھی آ رہے ہو, ملاقات, وہ بھی تھکی ہوئی, آپ بھی تھکے ہوئے, آپس میں ملاقات ہو رہی ہے, اور بھی کیا آپ کا دن کیسا گزرا, ٹھیک ہے نا, باس سے کیا کیا بات ہوئی آپ کی, اور آپ کا وہ کلیگ وسیم کیسا لگ رہا تھا آج آپ کو, ٹھیک ہے نا. وسیم آپ کے ساتھ والی کال سینٹر میں آپ کے ساتھ والی چیئر پہ وسیم ہی ہے یا سلیم ہو گیا, چینج ہو گیا, اچھا وسیم ہی ہے, بہت خوشی ہوئی مل کے. میں کسی کو بھائی مذاق نہیں اڑا رہا, بڑی اچھی اچھی لڑکیاں مجبوری میں جاب کرتی ہیں, پاک دامن ہوتی ہیں, برا نہ سمجھو کسی کو. ہمارا موقف یہ ہے بیوی گھر کی بولو چار دیواری میں, بس کمانے کے لیے نہیں. کوئی اور ہو, کہیں پڑھنے جانا ہے یا کہیں بیان سننے جانا ہے, یہ وہ ایک الگ مسائل ہیں, لیکن کمانے کے لیے یار بھوکا مر جائے آدمی. جو بیگم کو بولو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی موقف اختیار کرو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمارے نبی میں غربت تھی, 9 بیویاں تھیں. جب گھر میں فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی گزارا نہیں ہو رہا, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم بھی جاؤ گھر سے باہر جا کے, ٹھیک ہے نا, کچھ ملازمت, نہ آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی سرمایہ ہے, اگر اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, گزارا نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, جاؤ پھر کہیں اور اپنی مرضی کی شادی کرو. تو آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, آپ بیگم کو بولیں بیگم اسی میں گزارا ہوگا. بیوی گھر کی چار دیواری میں, بے شک پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہوں, لیکن گھر میں ہوں وہ زیادہ عزت کی ہے. بیگم بھی باہر, آپ بھی باہر, پیسہ آنا شروع ہو گیا, جو آپس کا تعلق ہے نا اس میں دراڑیں پڑنا بولو شروع ہو جائے. سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے. جو چیز بعض جگہ ہوتی ہے احتیاطاً سب کو منع کیا جاتا ہے. ایک جگہ چرس بٹ رہی ہے, سارے تھوڑی لیتے ہیں, کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے, لیکن چرسی کو روکا جائے گا کہ تو یہاں یہ کام مت کر. تو عزت دار آدمی یہی کہتا ہے یار میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, میں کھلانے والا بنوں, عورت کے مال کو کھانے والا نہ بنوں. عزت دار آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے پلاننگ کرو کہاں کرنی ہے, ورنہ آج کل کی لبرل انٹیاں تمہارا بیڑا غرق کر دیں گی کورٹ میں جا کے, اور عدالت ان کا ساتھ دے گی, اور نتیجے میں ایک دن آپ بھی رات کا کو انتقال ہو چکا ہوگا آپ کا, صبح آپ دریافت ہوں گے کہ مرحوم دنیا سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے. ایک ویڈیو میں عامر لیاقت نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی توہین کی ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بعد میں عامر لیاقت نے اس سے 100 دفعہ معافی مانگی ہے اس عمل سے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کی یقیناً توہین کی ہے جو بہت برا عمل ہے, لیکن ایک آدمی نے جب ببانگ دہل اعلان کر دیا, علماء کے قدموں میں گر کے معافی مانگی, بار بار کہا میں معافی مانگتا ہوں, تو پھر اس کو معاف بولو نا کر دینا چاہیے. ہمارے نبی نے نہیں کہ لوگوں کو معاف کیا. جس شخص نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, نبی کے سگے چچا کو, اس نے معافی مانگی, نبی نے کیا کیا؟ تو قتل تو گستاخی سے بھی بڑھ کر ہے. تو جب معافی مانگ لی اور اس معافی پہ قائم بھی رہا, یا تو ہوتا نا معافی مانگی ہوتی پھر وہی حرکتیں, تو جب معافی مانگ لی اور معافی پہ قائم بھی رہا تو اس قصے کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھو جب ایک آدمی غلطی کر کے بار بار معافی مانگ رہے, آپ اس کو معاف نہیں کرتے نا, تو پتہ ہے آپ اس کو گناہ پہ جری کر رہے ہو. اس کا نتیجہ نکلتا ہے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اب معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ لوگ معافی قبول نہیں کرتے. پھر وہ اس گناہ پہ کیا ہوں گے؟ وہ اسی پہ قائم رہیں گے, بولیں گے اب تو ہم یہ کریں گے. تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے.